حي على الفلاح. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. 26ویں پارے کے اندر 5 صورتیں ہیں. سب سے پہلے سورہ احقاف ہے جو کہ مکی صورت ہے. سن 10 نبوت کے اندر یہ صورت مکے کے اندر نازل ہوئی. سن 10 نبوت سے پہلے سن 7 نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متبعین اور آپ کی خانوادے کے خلاف مکے کے کفار اور مشرکین نے بائیکاٹ کا ریزولوشن پاس کیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے خاندان سے اور مومنین سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق مکے کے لوگ نہیں رکھیں گے. مکمل طور پر اللہ کے نبی کا اور آپ کے متبعین کا اور آپ کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بائیکاٹ کے بعد شیب ابی طالب مکے سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ابو طالب کی گھاٹی ہے، وہاں پر اللہ کے نبی نے پناہ لے لی. اور اس پناہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مشکلات اور بڑی اذیتوں کا سامنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا. مکے والوں نے سخت ترین بائیکاٹ اللہ کے نبی کے خلاف اس کا اعلان کیا. کہا کہ کوئی شخص مکے کا مسلمانوں کے ساتھ یا اللہ کے نبی کے خاندان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرے گا. کوئی آدمی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان سے معاملات نہیں کرے گا، کوئی ان کو نہ بیچے گا کوئی چیز، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا. نہ اللہ کے نبی اور آپ کے خاندان سے کوئی خاندان شادی بیاہ کے تعلقات رکھے گا، نہ اپنی بیٹی کو دے گا، نہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے گا. اس قسم کی خطرناک اور زبردست بائیکاٹ کی شرائط اللہ کے نبی کے خلاف انہوں نے پاس کی. اس کے بعد اس کو خانہ کعبہ کے اوپر اس کو لٹکا دیا. یہ 3 سال کی مدت رہی. سخت ترین مدت میں اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے خاندان والے اور صحابہ کرام بڑی شدت اور بڑی تکلیف کے ساتھ یہ 3 سال آپ کے ان لوگوں کے گزرے. اس دوران بے شمار مصیبتیں آئیں. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. مسلمان ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک رات کو مجھے سخت بھوک لگی. میرے ہاتھ، رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، ہاتھ میں میری کوئی کچی گیلی چیز لگی. مجھ کو نہیں معلوم وہ کیا تھی، میں اٹھایا اس کو کھا گیا اور آج تک مجھ کو نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا تھی. تو اس طریقے کی سخت ترین اذیتوں کا اللہ کے نبی کو، آپ کے خانوادے کو اور مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا. اس تکلیفوں کے اور اس مشقتوں کے بعد 3 سال کے بعد یہ بائیکاٹ ختم ہوا. اس کے بعد جیسے ہی بائیکاٹ ختم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا. ان کے چند دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. یہ 3 مسلسل آنے والی اللہ کے نبی کو تکلیفوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تاکہ طائف کے اندر جا کر وہاں اسلام کی دعوت لوگوں کو دے اور وہاں پر جا کر طائف میں رہنے کی اور امن اور چین کی جگہ کو تلاش کرے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک ہوا. تو سورہ احقاف کے اندر انہی چیزوں کی طرف، انہی واقعات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جمے رہے، استقامت کے ساتھ جمے رہے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے وعدہ کیا کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، ان کو نہ کسی قسم کا غم، نہ کسی قسم کی تکلیف ان کو پہنچے گی. شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ استقامت آدمی کی بے حد ضروری ہے. ایمان لانے کے بعد ایمان پر جم جانا، ایمان پر اڑ جانا، ایمان پر قائم رہ جانا، یہ ایمان کو بچانے کی سب سے بنیادی چیز ہے. تو اللہ نے کہا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ استقامت اگر آدمی کے پاس ہوگی تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، اور نہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ان پر کوئی غم اور پریشانی لاحق کرے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ بھی صبر کرتے رہیے کہ جیسے آپ سے پہلے اولو العزم انبیاء اور پیغمبروں نے صبر کیا.
اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں جن کو ان کی قوموں نے تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے، انہوں نے اپنی قوم کی اذیتوں اور تکلیفوں کے بعد اس پر صبر کیا، لہٰذا آپ بھی صبر کرتے رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے مکہ لوٹ رہے تھے، اللہ کے نبی کی تسلی کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑوں کے فرشتوں کو۔ وہ پہاڑوں کے فرشتے آ کر اللہ کے نبی کے پاس اجازت مانگنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے، اگر آپ اجازت دیں گے تو ان مکے والوں کو ہم ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 20 کر رکھ دیں گے، ان کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان پر ہلاکت اور عذاب نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسل، آنے والی نسلیں ان کی ایمان ضرور لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ محمد بیان کی۔ سورہ محمد کے اندر قتال اور جہاد کے احکامات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح سن 6 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سر مڑا رہے ہیں اور احرام باندھے ہوئے مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، عمرے کے لیے اللہ کے نبی تیار ہوئے۔ 6 سال کی مدت ہو گئی تھی اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کے صحابہ کو مکے سے ہجرت کر کے۔ تو 6 سال کے بعد اللہ کے نبی کو اور صحابہ کرام کو تڑپ تھی کہ حرم جایا جائے اور خانہ کعبہ کی زیارت کی جائے، عمرہ کیا جائے۔ لہٰذا سن 6 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تیار ہوئے، مکے کا انہوں نے رخ کیا۔ جیسے ہی پہلے مکہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اور مسلمان مکے کے اندر آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے لیے مکے کے اوپر جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے باہر حدیبیہ کے مقام پر روک کر رکھ دیا، وہیں پر روک دیا۔ اللہ کے نبی کو صحابہ کرام کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیا۔ لہٰذا یہ سلسلہ بات چیت اللہ کے نبی وہیں حدیبیہ کے مقام پر رکے رہے اور مشرکین اور اللہ کے نبی کے درمیان بات چیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر مکے کے کافروں اور مشرکین کی طرف بھیجا کہ آپ جا کر مکے والوں کو سمجھائیے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس مدینہ لوٹ جائیں گے۔ ادھر مکے میں حضرت عثمان آئے اور کافروں سے، مشرکین سے انہوں نے بات چیت شروع کی اور بات چیت کے اندر تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ اس لیے اس مسلمانوں کی طرف، یہاں مسلمانوں کے گروہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کافروں نے، مکے کے مشرکوں نے حضرت عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ جیسے ہی افواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیلی، صحابہ کرام کے درمیان آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام کے ہاتھ پر، آپ کے ہاتھ پر تمام صحابہ کرام نے بیعت کی کہ جس کو تاریخ کی کتابوں میں بیعت الرضوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی کہ جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جاتا ہم یہاں سے مدینہ روانہ نہیں ہونے والے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان تشریف لائے اور اس کے بعد کچھ بات نہیں بنی۔ اس کے بعد حضرت سہیل آئے مکے سے۔ جب سہیل اللہ کے نبی کی طرف آئے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی نے سہیل کو دیکھا تو کہا کہ سہیل آ رہے ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ معاملہ کچھ آسان ہو جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی اور مشرکین کے درمیان بات چیت کرنا طے ہوئی اور ایک معاہدہ طے ہوا۔ معاہدہ جب طے ہوا تو معاہدہ لکھنے کے لیے بیٹھایا گیا۔ کافروں کی طرف سے ایسی شرطیں تھیں کہ بظاہر مسلمانوں کی طرف سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی نے ڈر کر مشرکین سے وہ بیعتوں کی شرطوں کو مانا تھا، اس صلح کی شرطوں کو اللہ کے نبی نے مانا تھا۔ مختلف قسم کی شرطیں تھیں۔ سب سے بنیادی اور پہلی شرط تو ان کی یہ تھی کہ مسلمان اس سال مدینہ واپس لوٹ جائیں، اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، سب سے پہلی شرط یہ تھی۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ جب اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو ان کے ساتھ صرف ایک تلوار ہوگی، وہ بھی ان کی نیام میں ہوگی، وہ تلوار یا ہتھیار لے کر مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جب آئیں گے تو 3 دن، ایک دن مکے کے اندر رہیں گے، اس کے بعد جیسے ہی عمرہ ختم ہوا وہ سیدھا مکے سے نکل کر چلے جائیں گے۔ پھر اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آج کے بعد سے 10 سال تک کافر اور مسلمانوں کے درمیان، مکے کے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک جنگ بند رہے گی۔ جنگ بندی کی مدت 10 سال تک رہے گی اہل ایمان اور مشرکین کے درمیان۔
ان شرائط کے اندر ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آدمی مدینے سے بھاگ کر مکے کو آ جائے تو مکے والے اس آدمی کو اللہ کے نبی کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر مکے کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے تو اللہ کے نبی پر یہ ضروری ہوگا کہ اللہ کے نبی اس آدمی کو دوبارہ مکہ واپس لوٹا دے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی شرطیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو مانا۔ جب شرطیں لکھی جا رہی تھی، ادھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خون جوش مار رہا تھا، ان کو اس بات پر اطمینان نہیں تھا، بار بار حضرت عمر کے پاس آتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور اس بات کا استفسار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جب ہم کمزور تھے اس وقت ہم مشرکین کے سامنے نہیں دبے، اور آج تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت عطا کی اور آج ہم اللہ کے رب العالمین کے فضل و کرم سے باعزت ہیں اور طاقت و قوت ہمارے پاس ہے، تو آج کے دن ہم دب کر اس صلح کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اور حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو سمجھایا، یہ تمام صلح کی شرائط مانی گئی، اللہ کے نبی نے اس پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ صلح ہوئی، اس صلح کے اندر یہ بات بھی تھی کہ آج کے بعد سے کفار و مشرکین اللہ کے نبی کے کام میں اڑنگا نہیں ڈالیں گے۔ جو اللہ کے نبی دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں، جہاں جس کو دعوت دینا چاہیں گے اس کو دعوت دے سکیں گے، اور مشرکین جو کچھ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں دینی اعتبار سے وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرط جو لکھی گئی تھی اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ کے بعد تمام آس پاس کی سلطنتوں کو، مملکتوں کو، حکومتوں کو، سرداروں کو دعوت نامے لکھے، خطوط لکھے کہ جس میں اللہ کے نبی نے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس کے بعد ایک ایمان لانے والوں کا اور مختلف قسم کے وفدوں کا سلسلہ اللہ کے نبی کی طرف شروع ہوا۔ اس کے بعد 1 سال کی مدت گزری تھی اس صلح کے بعد۔ اس صلح کی شرائط جو مکہ کے مشرکین نے رکھی تھی، انہوں نے خود اس مکی صلح کی شرطوں کو توڑا۔ اس کے بعد یہی شرطیں فتح مکہ کا سبب بنی، یہی شرطیں کہ جو 1 سال پہلے مسلمانوں کو، حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ شرطیں اللہ کے نبی کیوں مان رہے ہیں، لیکن انہی شرطوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد مکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فتح کیا۔ اس طریقے سے سن 7 ہجری کے اندر، سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا سورہ فتح کے اندر اس معاہدے کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم فتح کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے آخر میں صحابہ کرام کی صفات بیان کی۔ اللہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی بڑی عظیم صفات اللہ رب العالمین نے گنوائی کہ اللہ کے نبی کی جو صحابہ کرام ہیں ان کی صفات یہ ہے کہ یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم ہیں، آپس میں بڑے رحیم، آپس میں ایک دوسروں پر رحم کرنے والے، اور کفر اور کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ ان کی ایک صفت اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کی کہ تم ان کو دیکھو گے کہ یہ لوگ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، اور سجدے اور رکوع کے نشانات ان کی پیشانیوں پر اور آپ باضابطہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ صحابہ کرام کی یہی مثالیں اللہ نے توریت کے اندر بھی بیان کی تھی، اور صحابہ کرام کی یہی صفات اللہ نے انجیل کے اندر بھی بیان کی تھی۔ تو صحابہ کرام کی عظمت کو رب العالمین نے ذکر کیا۔ واقعی میں صحابہ کرام اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عمدہ انتخاب تھے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے چن لیا تھا، اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کو چن لیا تھا۔ صحابہ اللہ کے نبی جس طریقے سے اللہ کے مختار ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ بھی اپنے نبی کے لیے مختار ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے انتخاب کیا تھا صحابہ کرام کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ صحابہ کرام کی تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین نے بیان کیا کہ صحابہ کرام علم کے اعتبار سے بڑے عمیق، بڑا گہرا علم رکھنے والے تھے، اور تکلف کے اعتبار سے بڑا کم تکلف رکھنے والے تھے۔ امت کے اندر سب سے پاک باز جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور ہدایت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے صحابہ کرام سب سے زیادہ
ہدایت یافتہ جماعت اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے ان صحابہ کرام کی جماعت کو چن لیا، اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس جماعت کو چن لیا۔ لہذا یہ مقدس جماعت کی جن کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے بعد دنیا کے تمام انسانوں پر شرف اور عظمت عطا کی، ایسے صحابہ کرام کے خلاف مختلف قسم کی طعن و تشنیع کرنا اور غلط زبانی غلط بیانی کا استعمال کرنا، یہ اپنے آپ کی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو اس صورت کے اندر بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف احکامات بیان کیے۔ حجرات کے ابتدائی آیتوں میں اللہ نے اپنے نبی کے حقوق بیان کیے، اپنے رسول کے حقوق بیان کیے کہ نبی اور رسول کے سامنے تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ صحابہ کرام کو اس بات کی تاکید کی گئی تھی کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور صحابہ کرام کے بعد اللہ کے نبی کے بعد یہ چیز ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ہم نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ آواز کو بلند کرنے کا مطلب صرف چیخنا نہیں، بلکہ اللہ کی نبی کی حدیثوں کے خلاف اگر ہم کسی عام آدمی کی باتوں کو لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی کی فیصلوں کے بعد اگر ہم کسی عام آدمی ایمان کے فیصلوں کو لے کر آتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کے سامنے اپنی بات کو اونچا کرنا ہے۔ تو یہ رسول کا ادب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا، ادب کا تقاضا اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اس کے بعد معاشرے کی مختلف قسم کی بیماریوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ان بیماریوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد آتا ہے۔ اخلاقی برائیوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ سب سے پہلی اخلاقی برائی معاشرے کے اندر جو فتنہ و فساد پھیلاتی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ افواہ والی خبریں ہیں، یعنی ایسی خبر کہ جو افواہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی ایسی خبر تمہارے پاس آ جائے تو تم سب سے پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو، بنا تحقیق کیے اس خبر کو آگے نہ بڑھاؤ۔ یہ بات آج کل ہمارے دور کے سوشل میڈیا کے دور کے لیے بھی یہ بات اور یہ اللہ کے رب العالمین کی تعلیم ہمارے لیے بے حد ضروری اور لازمی ہے کہ آج کے دور میں ایک رواج چل پڑا ہے کہ کوئی بھی خبر سوشل میڈیا پر آئے فوراً ہم یہ فرض سمجھتے ہیں کہ اس خبر کو ہم آگے بڑھا دیں، چاہے وہ خبر جھوٹی ہو چاہے سچی ہو۔ اگر سچی بھی ہو تو وہ امت مسلمہ کے لیے اس میں خیر ہے یا شر ہے، بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میسج کو، اس خبر کو ہم آگے فارورڈ کرتے چلے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے ایمان والوں کو روکا۔ اس کے بعد اور ایک معاشرے کی خرابی کو اللہ نے بیان کیا کہ جب تم دیکھو کہ دو مسلمان کی جماعتوں کے درمیان یا دو مسلمانوں کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا ہے تو ان کے درمیان صلح صفائی کرنے کی کوشش کرو۔ مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو جا کر اس کے خلاف بھڑکایا جائے، اس کو جا کر اس کے خلاف بھڑکایا جائے اور ان دونوں کی دشمنیوں کو اور زیادہ بڑھایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانا یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا کہ کوئی آدمی کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ایسا مذاق کہ جس کے ذریعے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے، سامنے والے کو اذیت پہنچتی ہے، سامنے والا دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اس قسم کا مذاق اڑانا ایمان والوں کے لیے جائز نہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو، برے القاب سے، کسی کو لنگڑا، کسی کو کانا، کسی کو وندا، کسی کو کالا، کسی کو گڈا، کسی کو موٹا، اس قسم کے برے القاب سے پکارنے کو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس سے منع کیا۔ ایک اور اخلاقی برائی جو معاشرے کے اندر بڑا فساد لاتی ہے، اللہ نے اس سے بھی روکا، کہا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والوں بہت زیادہ بدگمانی سے بچا کرو۔ بدگمانی سے بچنا ایمان والوں کو اس بات کی تاکید کی گئی۔ بدگمانی کا مطلب کیا ہے کہ صرف اپنے دل میں سامنے والے کے بارے میں سوچ لینا کہ وہ آدمی میرے بارے میں یہ کہتا ہوگا، فلاں شخص میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہوگا، فلاں آدمی میرے بارے میں یہ بات کر رہا ہوگا،
اس قسم کے خیالات اپنے دل میں پیدا کر لینا یہ بدگمانی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بدگمانی سے روکا اور کہا کہ یہ چیزیں معاشرے میں فساد پھیلانے والی ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، آپس میں ایک دوسروں کی جاسوسی مت کرو، آپس میں ایک دوسروں کی جاسوسی مت کرو، کسی کے برائیوں کے پیچھے پڑنا، کسی کے کمزوریوں کے پیچھے پڑنا، کسی کے اخلاقی خرابیوں کے پیچھے اس کی ٹوہ میں لگے رہنا، اصلاح کی نیت سے نہیں، بس صرف مزے کی نیت سے یا اس کو بدنام کرنے کی نیت سے ان چیزوں کی جاسوسی کرنا اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع کیا۔ اس کے بعد معاشرے کی ایک عظیم خرابی، ایک خطرناک برائی سے اللہ رب العالمین نے روکا، اور وہ غیبت ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ نے کہا کہ غیبت نہ کرو ایک دوسروں کی۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ نے کہا کہ جیسے آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، اپنے مرے ہوئے انسان بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، اسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ غیبت بھی نہ کرے۔ تو غیبت جیسی برائی اور غیبت جیسی خطرناک خرابی سے اللہ رب العالمین نے روکا۔ اس کے بعد سورہ حجرات کے آخر میں اللہ رب العالمین نے قومی نسل اور قومی امتیاز کو ختم کر دیا اور کہا کہ یہ خاندان، یہ قبیلے اللہ رب العالمین نے صرف ایک پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ کسی خاندان کی وجہ سے، کسی قبیلے کی وجہ سے اللہ کے پاس اس آدمی کو اونچا مقام اور اونچا مرتبہ نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نزدیک اگر بڑائی کا اور کبریائی کا اگر معیار ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے۔ جو آدمی متقی ہوگا وہی آدمی اللہ کے پاس مقرب ہوگا، بھلے سے وہ کتنی